السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، الحمدللہ آج سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ہم نے سنا۔ بڑے مضامین ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔ آج جو آیتیں شروع کی گئیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو دوستوں کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ دو دوست تھے ایک معاشرے میں، ایک غریب تھا اور ایک بڑا امیر آدمی تھا۔ غریب دیندار تھا، مالدار بے دین قسم کا تھا۔ جب کبھی بھی یہ دونوں ملتے تو غریب کو وہ طعنے دیتا، طنز کرتا اور اپنے مال اور اپنے پوزیشن کی دھاک جماتا۔ ایک بار یہ اپنے دوست کو باغ میں لے گیا، اس کا باغ تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس کے باغ میں فصل ہی فصل تھی، کھجور کے باغات پیڑ تھے، پھر ان کھجور کے پیڑوں کے درمیان میں انگور کی بیلیں تھیں، بہت سارے میوہ جات تھے۔ وہ باغ کو دیکھ کر بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، پھر اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت ہے۔ دیکھو، اگر آخرت آ بھی جائے تو مجھے یقین ہے کہ میں یہاں سے زیادہ عزت دار رہوں گا۔ بڑا گھمنڈ تھا اس بات میں۔ تو غریب دوست نے کہا، دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر تمہیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہتے تم باغ میں داخل ہوتے تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے تم کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس باغ پر جیسا اس کے دوست نے کہا تھا کہ باغ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک معمولی ہوا چل جائے تو ڈھیر ہو جائے، یا پانی اس کنویں کا گہرائی میں چلا جائے تو باغ سوکھ کر کانٹا بن جائے۔ اللہ کا ایک بندہ مومن معلوم نے کس وقت میں کہا تھا، ایسے ہی ایک آندھی چلی، باغ پورے کا پورا ختم ہو گیا۔ وہ دوست اپنے اس باغ کے انجام کو دیکھ کر کف افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے، کاش میں مال اور دولت کو اپنا مطمع نظر نہ بناتا تو آج یہ انجام نہ ہوتا۔ اس واقعے میں ہمیں یہ سبق اور سیکھ ملتی ہے کہ منکر جہاں بھی ہم دیکھیں اس کو اچھے انداز سے معروف کی طرف منتقل کرنا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ اور خاص طور پر دوستوں کا بڑا حق ہوتا ہے۔ دوستی میں لوگ بہت بڑی بڑی باتیں تہذیب سے گری ہوئی کرتے ہیں، سن کر مزہ لینے کی بجائے ان دوستوں کی اصلاح کرنا ایک دیندار کا فرض بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت شریفہ میں قصے ہی قصے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اللہ کے حکم سے، پھر دونوں نکل پڑے۔ حضرت خضر نے 3 کام ایسے کیے جو موسیٰ کو ناپسند تھے۔ دونوں کے درمیان میں یہ طے ہوا تھا کہ موسیٰ کچھ نہیں سوال کریں گے جب تک کہ وہ خود بیان نہیں کریں گے، تو لیکن وہ اپنے وعدے کو نبھا نہیں سکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پہلے یہ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی میں خضر نے ایک کھرچ یا کچھ ایسا عیب لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو زیادتی ہے۔ پھر دوسرا واقعہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، دونوں ایک جگہ گئے، ایک بچے کو پکڑ کر خضر نے قتل کر دیا۔ پھر تیسرے واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دیوار تھی، وہ دیوار گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر اور موسیٰ نے گارے کا کام کیا، اس دیوار کو کھڑا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ حد ہو گئی آپ کے کاموں کی،
اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری طاقت نہیں ہے۔ تو خضر بھی کہتے ہیں اب تمہاری اور میری جدائی ہے۔ دیکھو میں کوئی بھی کام اپنے طور پر نہیں کیا ہوں۔ پہلا کشتی کا سن لو کہ کشتی مسکینوں کی تھی۔ مسکین کی تعریف ہمیشہ یاد رکھیے، کمانے والا ہوتا ہے۔ مسکین کچھ کماتا ہے لیکن اس کے اخراجات آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مسکینوں کی تھی ایک کشتی، اور کنارے پر ایک بڑا ظالم آدمی تھا جو اپنی طاقت کے بل پر ان اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس کو عیب لگایا تاکہ یہ مسکینوں کا مال حفاظت سے رہے۔ دوسرا تم جو کہتے ہو بچے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بچہ ماں باپ کا نافرمان ہونے والا تھا مستقبل میں، اس کے ماں باپ نیک تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی بدل دوسرا بچہ ان کو دے گا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ رہا تیسرا دیوار کا معاملہ، تو دیکھو یہ دیوار کے نیچے اس کے ماں باپ نے خزانہ چھپا کر رکھا تھا۔ یہ بچے بالغ ہونے کے بعد ان کو خزانہ ملنا تھا، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ یہ واقعہ، یہ سب باتیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا ہے۔ پھر اس میں ایک بات مجھے اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں۔ ماں باپ جو نیک کام کرتے ہیں اس کا پھل، اس کا فائدہ ان کی اولاد کو ملتا ہے، یہ ہمیشہ ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ شریفہ میں اعمال کے بارے میں یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا میں یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ کہتا ہے دنیا میں ان کا خیال تھا کہ بہت نیک کام کر رہے ہیں، بہت اچھے اچھے کام یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کے سامنے ان کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کے ریاکاری کا انجام کیا ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو سخت تنبیہ کیا ہے۔ نیکی کے ذریعے سے شہرت جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں، تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں غارت اور ختم ہو جائیں گی، اللہ کے پاس کوئی بھی اس کا انعام ملنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کا معاملہ کرے گا۔ اللہ کہے گا جو تم دکھاوے کے لیے کرتے تھے، جس کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرتے تھے، جاؤ آج ان کے پاس سے اس کا اجر اور ثواب طلب کرو۔ ظاہر بات ہے وہاں اللہ کے سوا کوئی اجر اور ثواب دینے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے بندے افسوس کرتے رہیں گے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو ریاکار ہیں، ریاکاری کے کام کرتے ہیں، ان کو ان کی نیکیاں ایک سراب کی طرح نظر آئیں گی۔ یعنی آپ جاتے ہوئے سفر میں دیکھیں گے، آپ بس پہ کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں تو دور پانی نظر آتا ہے، وہ لوگ پانی سمجھ کر جائیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے سراب کے۔ نیکی کا کام ہمیشہ اللہ کے خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، دنیا میں واہ واہی کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سورۃ شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولے گا۔ اچھا یاد رکھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، کتنے 1 2 3 ایسی گنتی نہیں ہے۔ آپ نے جو کام کیا اس کو ترازو میں رکھیں گے، اس کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ریاکار کے اعمال بالکل اللہ تعالیٰ ہم اس کو کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی جامع کو آخری حدیث سے ہی نقل کرتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنا چھوٹا، اتنا مختصر اور اتنا جامع وظیفہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب تولا جائے گا یہ وظیفہ تو سب سے بھاری ہوگا۔
اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں ایک بندے کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کرے گا، کوئی نیکی نہیں ہے اس کے پاس، مایوس رہے گا، مایوس ہوگا، تو وہ فرشتے اس سے طلب کریں گے کہ بتاؤ کوئی نیکی، تو کیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے کا ایک کام، ایک عمل ایسا ہے جو میں نے اس کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ، ہم جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس کلمے کو اللہ تعالیٰ وہ پین میں ترازو کے پلڑے میں رکھے گا، سب کے مقابلے میں وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لہذا قرآن مجید کو وظیفے کے طور پر، ذکر کے طور پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اذکار کو اعتقاد اور ایمان سے پڑھنا چاہیے کہ روز قیامت یہ وزن کیے جائیں گے ہمارے وظیفے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر ملے گا۔ اور دیکھیے جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میری امت کے بارے میں مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا، شو، کیا سیلیبریٹی، یہ تمام چیزیں انسان جو انجام دیتا ہے یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ سورت کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، جو کوئی اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلی بات ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو اس کے برابر کرو اس حال میں کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو آدمی ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہ یقیناً انشاءاللہ شرک سے بچے گا، بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسوں کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ ریا کے ساتھ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں یہ بیان کیا، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ انما انا بشر مثلکم، میں ایک انسان ہوں۔ اللہ کے نبی نے کھلے عام کہا میں ایک انسان ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہٰذا تم لوگ جو میرے بارے میں صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید کرتے رہے، دیکھو مجھے یہودیوں اور نصارہ کی طرح اوپر نہ اٹھاؤ۔ ان لوگوں نے اتنا مرتبہ، اتنا اونچا مقام دیا کہ وہ خدا بنا لیے۔ آج کی صورت جو سورہ مریم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا نسب نامہ پیش کیا۔ یہ اتنی پیاری صورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ایتھوپیا گئے تھے، ابشا جسے کہتے ہیں، ابشا میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے۔ مکے میں کمزوروں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوپیا میں جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ وہاں بھی یہ لوگ پہنچے، مکے کے لوگ، عمر بن عاص وغیرہ کو تحفے طائف دے کر وہ واپس لانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آخر میں وہ اسمہ، نجاشی یا اسماء ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو یہ بھگوڑے ہیں، کیا ہی نیا دین پیش کرتے ہیں، تو کہا کہ یہ دین جو باتیں یہ پیش کرتے ہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، تم خود کہتے ہو کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے ان کے، تو پھر عمر بن عاص نے کہا عیسیٰ کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ تو اسماء نے کہا کہ بتاؤ بھائی عیسیٰ کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں، تمہارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اس وقت تک سورہ مریم نازل ہو چکی تھی۔ جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار بن ابی طالب
یہ آپ کے سامنے اسماء اور پورے درباریوں کے سامنے یہ پوری سورہ مریم پڑھ کر سناتے ہیں، سب رونے لگتے ہیں۔ اسماء کہتا ہے اللہ کی قسم عیسیٰ ہمارے نبی یہ ایک دن کا نہ اس سے بڑھ کر ہیں، نہ ایک دن کا اس سے کم ان کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اسماء نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں اس صورت میں بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا، ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، موسیٰ کا ذکر آیا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں تو موسیٰ علیہ السلام کی لمبی تفصیل آئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک سبق سکھایا۔ انسانوں ایک بات یاد رکھو، تم سب کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں تم کو سمایا جائے گا، پھر مٹی سے تم کو اٹھایا جائے گا، لہٰذا ہم مٹی کے پتلے ہیں، لہٰذا اترانا، گھمنڈ، غرور، یہ انا، یہ سب چھوڑ کر مجھے اور آپ کو عاجزی اور انکساری کی زندگی، عزت اور آبرو کی زندگی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیں 15 رمضان ختم ہو گئے، 15 رمضان ختم ہو گئے آج۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتوں کو جو ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں کو پورا فرمائے۔